نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اگر دیکھا جائے تو حیوان جانور اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے اتنے فرما بردار نہیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے۔ فرماتے تھے کہ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، فرمائے یہ صالحین کی نشانی ہے۔ کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضعین کی علامت ہے۔ اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی نشانی ہے۔ اور فرمایا اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے کہ اس سے چھین سکتا ہے لیکن دور بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، چھینتا نہیں ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ فرمایا اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اور دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ اور رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ اور جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کتے بن جائیں، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق جس کو اگر گھر میں رکھیں تو فرشتہ نہیں آتا، ایسی مخلوق کے اندر بھی کیا کیا صفات ہیں، اس کا اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، یہ اپنے مالک کا کتنا فرما بردار اور وفادار ہے۔ اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، 18,000 مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا اپنے مالک کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ہمارا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کتنی ہے، ہم اپنے مالک کے حکم کو کتنا مانتے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں کتے سے تو کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔